امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، سیاہ زارا اسقاط حمل کی وجہ سے اپنا بچہ کھو دیتی ہے۔ بلال اور زارا نے ایک بچہ گود لینے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بچہ گود لے کر بھوت ہے، وہ نہیں جان پائیں گے یہ یا تو شخصیت کا عارضہ ہے یا اصلی بھوت۔ اس ڈرامے کو اظفر جعفری نے ڈائریکٹ کیا ہے، عثمان خالد بٹ نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں حریم فاروق، قاضی جبار، ماہ نور عثمان اور احمد علی اکبر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو IR فلمز نے پروڈیوس کیا ہے اور اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، چھلاوا چھلاوا سویرا نامی ایک نوجوان لڑکی کی معکوف الفطرت کہانی ہے جو پیدائشی طور پر چلوا، ایک قسم کا معکوف الفطرت شیطان کے قبضے میں ہے جس میں دھوکہ دہی اور وہم کی صلاحیت ہے۔ اس کے والد عامر اس کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو چکے ہیں، لیکن وہ بہت کم جانتی ہے کہ اس غداری کے پیچھے پروفیسر ہمدانی کا ہاتھ تھا، جو دوسری طرف بچپن میں اپنی ماں ماہ نور کے لیے نہ داد نہ دہندہ کے معلوم ہوتا تھا۔ جب اس نے سویرا سے سرنش نامی چلوا سے چھٹکارا حاصل کرنے میں مدد کی تھی۔ اس ڈرامے کو شاہد نظامی نے لکھا ہے۔ نجف بالگرامی اور شامون عباسی نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں نور ظفر خان، علی انصاری اور نوین وقار شامل ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، بیلا پور کی ڈائن کہانی عزیز کے گرد گھومتی ہے جو حال ہی میں اپنے سوتیلے بھائی کے ساتھ 32 سالہ طویل عدالتی جنگ جیتنے کے بعد اپنے آبائی گھر منتقل ہوا ہے۔ گھر میں اس کا پورا خاندان معکوف الفطرت موجودگی سے پریشان ہے، جو اس کی سوتیلی بہن نیلوفر کی روح نکلی ہے۔ نیلوفر اس سے ماضی میں کیے گئے غلط کاموں کا بدلہ لینا چاہتی ہے۔ اس طرح وہ اپنے گھر میں رہنے کے لیے اس کے خاندان کی زندگی کو اذیتیں دیتی اور پریشان کرتی ہے۔ وہ عزیز کی بیٹی نتاشا عرف تاشا کی روحوں کو خراب کرتی ہے اور اس کی زندگی پر منفی اثر ڈالنے کے لیے اس کا جسم رکھتی ہے۔ اس دوران عزیز کے بیٹے رمیز، اس کی بیوی عالیہ، بیٹا وجدان اور بیٹی منت کی زندگیاں معکوف الفطرت روحوں، خاص طور پر نیلوفر سے بہت پریشان ہیں۔ عزیز نے نیلوفر کو قابو کرنے کا فیصلہ کیا اور تاشا کے علاج کے لیے اس کے سابق عاشق شاکر کی مدد لی۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 20 اقساط ہیں۔ نمبر 5، بندش بندش ایک معکوف الفطرت پاکستانی ہارر ڈرامہ سیریز ہے جسے فہد مصطفیٰ اور ڈاکٹر علی کاظمی نے بگ بینگ پروڈکشنز کے بینر تلے پروڈیوس کیا ہے۔ عابس رضا نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں مرینا خان، ساجد حسن، ہیرا مانی، زباب رحمانہ اور زینب احمد شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی سنبل نامی ایک خاتون کے گرد گھومتی ہے جسے یونیورسٹی میں دھونس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جنید کی طرف سے مسترد کیے جانے اور اس کا مذاق اڑانے کے بعد کئی سال بعد جنید اور اس کے خاندان پر برے منتر ڈالنے کے لیے کالے جادو اور جادو ٹونے کا رخ کرتی ہے، جس میں ایک بیوی اور 3 بیٹیاں شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، دل نواز دل نواز 2017 کا ایک پاکستانی ہارر رومانٹک ڈرامہ سیریز ہے جسے نجف بالگرامی نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اجاز اسلم نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے اور سید نبیل نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں نیلم منیر، مینال خان، وہاج علی، نجف بالگرامی، وسیم عباس، ساریہ شاہ، ندا ممتاز، حمیرہ بانو،
اور زینب قیوم شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 26 اقساط ہے اور اس ڈرامے کو A+ انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، نیلی زندہ ہے۔ کہانی ایک شادی شدہ جوڑے امان اور سنبل کے گرد گھومتی ہے جو کھوئے ہوئے وقت اور محبت کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مردہ پیدائش، خالی شادی، ٹوٹی پھوٹی ساس کے کالے جادو اور مینال نام کی گونگی بیٹی کے بعد سنبل کے لیے زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ نئے گھر میں منتقل ہونے کے بعد خاندان بعض غیر معمولی سرگرمیوں کا تجربہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سنبل گھر کے کاموں کے لیے ایک ملازمہ رکھتی ہے اور نوکرانی بھی غیر معمولی واقعات کا تجربہ کرتی ہے۔ امان غیر معقول الفطرت قوتوں پر یقین کرنے سے انکار کرتا ہے جس کی وجہ سے سنبل اپنے مسائل سے خود ہی نمٹنا شروع کر دیتی ہے۔ ٹوٹا ہوا خاندان ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نیلی اور اس کی حرکتوں کی وجہ سے مزید الگ ہو جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو عدیل رزاق نے لکھا ہے، قاسم علی مرید نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سونیا مشال، محب مرزا اور عروہ حسین شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، جن زادہ۔ فیروز ایک انتقامی اور طاقتور جن زادہ میں غداری کے راستے پر گامزن ہوتا ہے۔ اپنی بہن کے المناک قتل کے غم سے نڈھال، فیروز کسی بھی قیمت پر انتقام لینے کے لیے پرعزم ہو جاتا ہے۔ اپنی خواہش کے مطابق کسی میں تبدیل ہونے کی صلاحیت سے لیس، فیروز اپنی نظریں ابیہا پر ڈالتا ہے اور اس کی زندگی اور اس کے تمام پیارے رشتوں کو تباہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اپنی فریبی طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے فیروز ابیہا کے پیاروں کی شناخت سنبھالتا ہے اور ان کے کاموں میں ہیرا پھیری کرتا ہے، اختلاف اور بد اعتمادی کے بیج بوتا ہے۔ وہ فریب کا جال بنتا ہے، ان بندھنوں کو توڑتا ہے جو ابیہا کے خاندان کو ایک ساتھ رکھتے ہیں۔ جیسا کہ فیروز اپنی دہشت گردی کا راز جاری رکھے ہوئے ہے، اس کے اعمال کے اثرات ابیہا کے قریبی خاندان سے بھی آگے بڑھتے ہیں جو آنے والی نسلوں کو متاثر کرتے ہیں۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، سایہ۔ ڈرامہ صالحہ نامی لڑکی کے گرد گھومتا ہے جو اپنے شوہر راشد اور اس کے خاندان کے ساتھ رہتی ہے۔ صالحہ پر اس کی ساس کا دباؤ ہے کہ وہ ایک بیٹے کو جنم دے ورنہ وہ اب گھر میں نہیں رہے گی۔ صالحہ کی 2 بیٹیاں ہیں اور وہ لڑکے سے پریگننٹ ہو جاتی ہے جس کا تبادلہ ایک نرس قیوم نے ایک لڑکی سے کر دیا جو بیٹے کے لیے بے چین ہے۔ ساس سلیمہ کو راشد کی طرف سے گھر میں رکھنے پر مجبور کرتا ہے لیکن ماں ہار نہیں مانتی اور اس لیے وہ اور اس کی بھانجی نے اس پر کالا جادو کرتے ہوئے صالحہ کو دماغی مرض میں مبتلا کر دیا اور پھر صالحہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے اسے چھت سے دھکیل دیا اور بیان کیا اس نے خود کو مار لیا ہے۔ راشد صبا سے زبردستی شادی کرتا ہے لیکن وہ اسے اپنی بیوی نہیں مانتا، لیکن صبا کو یہ پسند نہیں ہے۔ صالحہ گھر کے لوگوں کو ستانے لگتی ہے اور ایک بار جب سب کو معکوف الفطرت موجودگی کا پتہ چل جاتا ہے تو وہ باخبر رہتے ہیں، لیکن صبا کو صالحہ پریشان کرتی ہے اور راشد سوچتا ہے کہ صبا کو کوئی بیماری ہے۔ صالحہ اپنی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے گھر میں موجود لوگوں کو ستاتی رہتی ہے اور جلد ہی قیوم کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اسے ناراض کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔